السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، نماز کی فرضیت جو ہے وہ شب معراج میں ہوئی، اس بات کا علم جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہے کہ معراج میں جب آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن کیا شب معراج سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ تو اس میں جو ہے علماء کے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن صرف دو نمازیں پڑھتے تھے، صرف دو نمازیں پڑھتے تھے۔ ایک نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھا کرتے تھے، یعنی آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اور دوسری جو ہے وہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے، یعنی طلوع آفتاب، قبل طلوع آفتاب اور بعد غروب آفتاب۔ طلوع آفتاب سے پہلے بھی پڑھتے اور غروب آفتاب کے بعد بھی پڑھتے، جیسا کہ در مختار میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غروب آفتاب کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے، یعنی رات میں اور دن میں، دو نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک بات جو اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ حدیث ہرا، یہ ایک دم مشہور ہے جس کو کہ حدیث ہرا ہی کہتے ہیں، اس میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے، جیسا کہ حدیث ہرا میں جس کا میں ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کہ نزول اقرا، یعنی اقرا بسم ربک الذی جو نازل ہوئی، نزول اقرا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا، زمین پر پاؤں مارا، جس سے چشمہ جاری ہو گیا۔ اس سے آپ نے وضو کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ بھی وضو فرما لیں، ٹھیک؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے، رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھ لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، یعنی اپنے گھر۔ وہاں پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہوں نے بھی وضو کیا، اور اس کے بعد آپ نے کیا ہے وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو امتیوں میں سب سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے، حضور کی امتی میں سب سے پہلے اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 شنبہ کی شبہ، 2 شنبہ یعنی پیر کی شبہ نماز پڑھی، اور حضرت خدیجہ نے اس روز آخری حصے میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا یعنی منگل کے دن یہ نماز پڑھی ہے۔ اور فتاوی رضویہ میں دوسری جلد صفحہ نمبر 180 میں حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان مواہب اللدنیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اقرا سورہ کے بعد اپنے پر کو زمین پر مارا، چشمے جاری ہوا، تو آپ نے وضو کیا، اور یہی پوری روایت یہ ذکر کرتے ہیں۔ اور طبرانی سے فرماتے ہیں، اعلی حضرت ہی ذکر کر رہے ہیں اس قول سے، کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قال
صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول یوم الاثنین وصلت خدیجۃ آخرہ وصلی علی یوم الثلاثاء، یعنی وہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جمعے کے دن نماز پڑھی صبح کی یعنی طلوع آفتاب کے بعد، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب آفتاب کے بعد نماز پڑھی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منگل کے دن یعنی سہ شنبہ کو نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے نا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہے رمضان المبارک میں وہ غار حرا میں ہی تشریف لے کر چلے جاتے تھے۔ تو اب غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تو حضور تو نماز ہی پڑھتے ہوں گے، نماز ہی پڑھتے ہوں گے۔ اب یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس میں یہ بات بھی بتانا مناسب ہے کہ سب سے پہلے دو وقت کی نمازیں فرض تھی۔ دو وقت کی کیا ہے؟ نمازیں فرض تھی، ایک طلوع آفتاب کے بعد اور ایک غروب آفتاب کے بعد۔ یہ ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب کے بعد۔ اب جو یعنی سب سے پہلے دو وقت کی نمازیں فرض تھی، ایک قبل طلوع آفتاب اور ایک بعد غروب آفتاب۔ لیکن اس قدر یقیناً معلوم ہوا، جیسا کہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، کہ اس قدر یقیناً معلوم ہوا کہ معراج مبارک سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازیں پڑھتے تھے، اور نماز شب کی فرضیت تو خود سورہ مزمل سے ثابت ہے۔ نماز شب کی فرضیت تو خود سورہ مزمل سے ثابت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں دوسری جلد صفحہ نمبر 177 پر، کیا فرماتے ہیں؟ قال الدودي اول ما وجب الانذار والدعاء الى التوحید ثم فرض الله من قیام اللیل ما ذکره فی اول سورۃ المزمل ثم نسخه، یعنی پہلے وہ فرض تھا پھر بعد میں کیا ہے؟ منسوخ کر دیا گیا۔ جیسے کہ قیام اللیل کی فرضیت ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہاں پر تو یہ بات ہو گئی کہ فرضیت تو تھی، فرضیت تو تھی، تو یہ بھی ہے کہ نمازیں جو ہے وہ معراج سے بھی پہلے پڑھی جاتی تھی، مگر باضابطہ طور پر پانچوں وقت کی جو نماز فرض ہوئی ہے وہ معراج کے بعد ہوئی۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معراج سے پہلے کتنے وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، اور یہ سب فرض تھی یا ان میں کچھ فرض تھی، کچھ نفل تھی یا سب نفل تھی؟ تیسرا یہ کہ ان نمازوں کے شرائط اور ارکان علیحدہ تھے یا یہی تھے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے ایک رسالہ ہی اس پر پورا مکمل لکھا ہے۔ رسالے کا نام ہے جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج۔ جمان التاج فی بیان الصلاۃ قبل المعراج، اس میں جو ہے تفصیلی گفتگو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے کی ہے، لیکن میں چند باتیں اس سے خلاصے کے طور پر آپ کو بیان کر دوں۔ یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ معراج سے پہلے دو وقت کی نمازیں فرض تھی، قبل طلوع آفتاب بعد غروب آفتاب۔ ٹھیک ہے نا؟ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے قبل، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے قبل، یعنی رات کی اور دن کی۔ اور اصابہ میں ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہونے سے پہلے مسلمان نماز چاشت اور عصر پڑھا کرتے تھے، یہ ایک قول ہے۔ عصر کے وقت پہاڑ کی گھاٹیوں میں جا کر الگ الگ پڑھتے تھے۔ فتاوی رضویہ میں اصابہ سے ہے یہ بات کہ قال المسلمون قبل ان تفرض الصلاة الخمس صلاة الضحى والعصر فكان النبي صلی اللہ علیہ وسلم واصحابه اذا صلى آخر النهار تفرقوا في الشعاب فصلوها فرادا۔ مطلب یہ ہے کہ دوسری جلد صفحہ نمبر 179 جو میں نے آپ کو خلاصہ بتایا اس کی عربی وہ یہ کہ عصر کی نماز کے لیے کیا ہے، لوگ پہاڑیوں میں جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان اقوال میں اب تطبیق کیسے ہوگی؟ چاشت بھی پڑھتے، فجر بھی اور عصر بھی، مگر صحیح یہ ہے کہ قبل معراج صرف تہجد فرض تھا۔ صحیح یہ ہے کہ قبل معراج جو ہے وہ صرف تہجد فرض تھا، وہ بھی بعد میں امت کے حق میں منسوخ ہو گیا۔ صرف تہجد فرض تھا، لیکن یہ دو نمازیں جو تھی وہ سنت تھی، لیکن تہجد فرض تھا اور حضور پر تھا، لیکن بعد میں کیا ہے امت پر یہ بھی کیا ہو گیا؟
منسوخ ہو گیا. جیسا کہ ثم فرض اللہ من قیام اللیل ما ذکرہ فی اول سورۃ المزمل ثم نسخہ کی عبارت گزری ہے کہ اللہ نے قیام اللیل کو فرض کیا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ منسوخ کر دیا. اس کے بعد منسوخ کر دیا. تو اس بات سے اندازہ اور ثابت ہوتا ہے کہ صرف اور صرف قبل معراج جو ہے وہ تہجد فرض تھی وہ نبی پر، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ امت پر یہ کیا ہے؟ منسوخ کر دے گی. اب اس تحقیق کی بنیاد پر قبل معراج کی نمازیں بھی اسی طرح کی تھی جیسے کہ اب پنجگاتا نمازیں ہیں، یعنی جیسے ہم پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں نا، اسی طریقے سے کیا ہے ہم پڑھتے ہیں. اور یعنی ان کے لیے وضو، بدن کے کپڑے کی طہارت ضروری تھی، اور جماعت بھی، قبلہ اور تکبیر تحریمہ، قیام اور رکوع، سجود، بلند آواز سے قرات، یہ تمام کی تمام کیا ہے کہ اور ان سب کو نزہۃ القاری میں مواہل لدنیہ کے حوالے سے کیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اب یہاں پر میں چند باتیں خلاصے کے طور پر بتا دوں، وہ یہ کہ جو قبل طلوع آفتاب تھی اور بعد غروب آفتاب، قبل طلوع آفتاب اور بعد غروب آفتاب تھی، تو وہ یہ تھا کہ یہ دونوں نمازیں فرض نہیں تھی بلکہ یہ دونوں نمازیں کیا ہے؟ سنت. یعنی کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ کیا جائے، جیسے کہ آج 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں یہ نہیں، لیکن ہاں یہ جو ہے معراج سے جو پہلے ہے وہ تہجد فرض تھا. وہ کیا ہے؟ تہجد فرض تھا، لیکن بعد میں کیا ہے؟ امت کی دشواری کو دیکھتے ہوئے وہ بھی کیا ہے؟ فرض سے مستحب قرار دے دیا. اب رہا نمازوں کا معاملہ، تو نمازوں میں بھی وہی طریقہ استعمال ہوتا تھا جیسا کہ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ بہت سارے پہلے کی امتوں میں بھی نمازیں تھیں لیکن ایسے نہیں تھی کہ 2 رکعت نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تھی. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتایا جس طریقے کے پہلے کی امتوں نے بھی نمازیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں. تو یہ نمازیں طلوع، تو عبادت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں کرتے تو یہی نمازوں کے ذریعے ہی کرتے. اس میں بھی رکوع اور سجود ہوتا، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اس میں بھی اللہ کی عبادتیں ہوتی تھی. اسی وجہ سے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو کیا حدیث حرا میں آپ دیکھیں، حدیث پاک میں یہی کہ پر کو مارا، وضو کیا، پھر نمازیں پڑھی. حضور کو بھی حکم عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی وضو کر لیں، آپ بھی نماز پڑھ لیں. پھر نبی گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ تم بھی وضو کر لو اور نمازیں پڑھ لو. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو حضرت علی مرتضیٰ. تو امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے نماز پڑھی اور اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے پڑھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ قبل معراج بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. السلام علیکم.